بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى على عباده الذين اصطفى. اللہ کریم کی بہت بڑی عظیم الشان نعمتوں میں سے ایک نعمت کہ اللہ تعالی نے انسانوں کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا. ہماری ایک بڑی تعداد نماز کی نعمت کی قدر و قیمت سے بے خبر ہے، غافل ہے، یا بے یقینی کا شکار ہے، یا دونوں ہی باتیں ہیں. اگر اس کی نعمت کا کما حق ہو علم اور یقین ہو جائے تو انسان چاہے کہ لپک لپک کے نماز کی طرف بھاگم بھاگ شوق و ذوق سے آتا رہے. آئیے آج کے سبق میں نماز کی شان و عظمت کے حوالے سے دو حدیث شریفہ اللہ کی توفیق سے سنتے ہیں. شاید نماز کی شان و عظمت کے بارے میں مجھے اور آپ کو کچھ آگاہی اور اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے یقین عطا فرمائے. امام طبرانی نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان للہ ملکا ینادی عند کل صلاۃ، یقیناً اللہ تعالی کا ایک فرشتہ ہے جو ہر نماز کے وقت ندا کرتا ہے، اعلان کرتا ہے: یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قوموا الی نیرانکم التی اوقدتموها فاطفئوها. اے آدم علیہ السلام کی اولاد، اٹھو اس آگ کی جانب جس کو تم نے روشن کیا اور اس کو بجھا دو. دوبارہ سنیے، بے شک اللہ تعالی کا ایک فرشتہ ہے جو ہر نماز کے وقت منادی کرتا ہے: اے آدم کی اولاد، اٹھو اس آگ کی طرف، اٹھو ان آگوں کی طرف جنہیں تم نے جلایا اور ان آگوں کو بجھا دو. کیسے بجھا دو؟ نمازوں کو ادا کرو اور اللہ کے فضل و کرم سے تمہارے گناہوں کی وجہ سے بھڑکی ہوئی آگ بجھ جائے. ایک دوسری حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر تفصیل سے نماز کے اس عظیم فائدہ کو بیان کیا. امام طبرانی رحمہ اللہ نے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تحترکون تحترکون فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الصُّبْحَ غَسَلَتْهَا. تم جھلتے ہو. آگ روشن کر کے اس میں کون جلتا ہے؟ ہم خود جلتے ہیں. سو تم جب صبح کی نماز پڑھتے ہو تو اس آگ کو دھو دیتے ہو. ثم تحترکون، پھر تم جلتے ہو. کیسے جلتے ہو؟ اپنے گناہوں کی وجہ سے آگ کو روشن کر کے اس میں جل رہے.
پھر تم جلتے ہو فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الظُّهْرَ غَسَلَتْهَا، پھر تم جب ظہر کی نماز ادا کرتے ہو تو ظہر کی نماز اس آگ کو دھو دیتی ہے. ثُمَّ تَحْتَرِقُونَ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ غَسَلَتْهَا، پھر تم جلتے ہو سو جب تم عصر کی نماز پڑھتے ہو تو وہ اس آگ کو دھو دیتی ہے. ثم تحترقون پھر تم جلتے ہو فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْمَغْرِبَ غَسَلَتْهَا، پھر تم جب مغرب کی نماز پڑھتے ہو وہ نماز اس آگ کو دھو دیتی ہے. ثم تحترقون فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعِشَاءَ غَسَلَتْهَا، پھر تم جلتے ہو سو جب تم عشاء کی نماز پڑھتے ہو تو وہ نماز اس آگ کو دھو دیتی ہے. ثم تنامون، پھر تم سو جاتے ہو. فَلَا يُكْتَبُ عَلَيْكُمْ حَتَّى تَسْتَيْقِظُوا، تو جب تک تم سوئے رہتے ہو تمہارے خلاف کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا. پھر جب تم بیدار ہوتے ہو تو پھر اپنے گناہوں کے سلسلے کو شروع کر دیتے. تو اس سے بھی کیا معلوم ہوا؟ ہر آنے والی نماز اس سے پہلے ہوئے گناہوں کو مٹا دیتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو نماز کی اس عظیم نعمت کو جاننے پہچاننے، شوق و ذوق سے لپک کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری نمازیں ہمارے گناہوں کے صاف کرنے کے، ہمارے گناہوں کی آگ کے بجھانے کا اللہ کریم سبب بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.